محترم حضرات، آج کے اس پرفتن دور اور ہوش ربا ماحول میں آپ کو قیادت کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتانا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ عوام کو، اپنی قوم کو صحیح وقت پر صحیح بات بتائی جائے اور صحیح قیادت کے حوالے سے ان کو روشناس کرایا جائے۔ دیکھیے، ہر زمانے میں قیادت رہی ہے، اور اگر ہم اپنی قیادت کو بھول جائیں گے اور کسی اچھے قائد کا انتخاب نہیں کر پائیں گے تو ہم اس دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، ہماری تاریخ مٹا دی جائے گی، ہماری تہذیب مٹا دی جائے گی، ہمارا کوئی نام لینے والا تک نہیں رہے گا، اور ایک دن وہ ہوگا کہ پھر ہماری ان چیزوں پر پابندیاں لگائی جانا شروع ہو جائیں گی کہ جو شریعت نے ہمارے لیے اہم قرار دی ہیں۔ دیکھیے حضرات، زمانے کو اپنی بات منوانے کے لیے آپ کو قیادت کی بھی ضرورت ہوگی۔ اگر صرف آپ ایک مولانا کی حیثیت سے بات کریں گے تو دنیا آپ کی بات کو نہیں مانے گی۔ اگر آپ کے اندر پاور ہے، طاقت ہے، آپ متحد ہیں، آپ کی قیادت مضبوط ہے، تو پھر دنیا آپ کی بات کو مانے گی، سر تسلیم خم کرے گی، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو بات منوانے کے لیے ایک اچھی قیادت کی پاور کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرات، آج دیکھا جا رہا ہے، جیسے ابھی دیکھیے کرناٹکا کے اندر کیا کھیل کھیلا گیا اس بچی کے ساتھ کہ وہ بچی اگر برقع پہن کر آتی ہے تو زبردستی چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا جاتا ہے، اور گھیرنے کے بعد میں نعرے لگائے جاتے ہیں، اس بچی کو پریشان کیا جاتا ہے، اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ حجاب اوڑھ کر اسکول میں نہیں آ سکتی، آپ حجاب اوڑھ کر کالج میں نہیں آ سکتے، آپ حجاب جو ہے نہیں پہن سکتے۔ حضرات، کہیں نہ کہیں اب یہ چیز پھر میڈیا کو جب مل جاتی ہے تو اس میں زیادہ تر آدمی اپنی بات اس کے اندر شامل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ حجاب نہیں ہونا چاہیے، ایک اسکول کی ایک یونیفارم ہوتی ہے، اسکول کی یونیفارم ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن جو شریعت کا فیصلہ ہے، جو قرآن کا فیصلہ ہے، ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے۔ قرآن میں صاف طور پر فرمایا گیا پردے کے حوالے سے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ نے صاف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مسلمانوں کی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو نبی حکم دیں کہ وہ اپنے چہروں پر چادروں کو ڈالیں، یعنی پردہ کریں۔ تو ظاہری طور پر جب قرآن میں حکم ہے تو ہم اس کو کیسے ٹھکرایا جا سکتا ہے؟ لیکن آج میرے مسلمان بھائیوں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، میں کوئی آپ سے سیاست کی بات نہیں کر رہا، لیکن خدا را یہ بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ابھی بھی ہوش میں نہ آئے، اگر ابھی بھی آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے، تو ایک دن وہ ہوگا کہ شاید کل کو آپ داڑھی رکھیں تو پھر یہ آپتی لگائی جائے کہ آپ داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے، کل کو آپ شیروانی یا کرتا پاجامہ پہنیں تو پھر یہ آپ سے کہا جائے کہ آپ کرتا پاجامہ بھی نہیں پہن سکتے، آپ کل کو ٹوپی اوڑھیں تو پھر آپ سے یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ آپ ٹوپی بھی نہیں اوڑھ سکتے۔ کس چیز کو چھوڑو گے اور کہاں تک چھوڑو گے؟ اس لیے ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، دیکھو کس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جو تمہاری اچھی قیادت کر سکے، تمہاری بات کو زمینی طور پر جو ہے مضبوط طریقے سے اٹھا سکے، تمہاری بات کو جو ہے عدالت سے لے کر کے سنسد تک اٹھا سکے، اس طریقے کی آپ کو مضبوط قیادت کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں اور آپ دیکھیں، اگر اس طریقے سے آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو مسلمانوں کان کھول کے سنو، تمہارے تہذیب و تمدن کو جس دن مٹایا جائے گا اس دن خون کے آنسو آپ بہو گے، لیکن پھر خون کے آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پراستہ مزین کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو اچھے اداروں میں تعلیم دلانے کی ضرورت ہے، اپنی بچیوں کو اچھے اداروں میں تعلیم دلانے کی ضرورت ہے۔ حضرات، قرآن میں تو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور
تفرقہ بازی نہ کرو، آپ ٹولیوں میں نہ بٹو۔ ہمارے اندر ایک چیز ہے، اگر ہمارا کوئی بھائی نکل کے آتا ہے اور وہ ہماری آواز کو اٹھاتا ہے، وہ ایک مضبوط آواز ہماری بنتا ہے، تو ہم ہی لوگ اس کی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں، ہم ہی لوگ اس کو طرح طرح کی گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، ہم ہی لوگ اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میری، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں یہ بات جو آپ کو بول رہا ہوں، میرا اس بات سے سیاست سے تعلق نہیں، لیکن میں حقیقت بول رہا ہوں۔ آج ایک آواز ہے جو تمہاری آواز کو، سنسد تک آپ کی آواز کو جو اٹھاتا ہے، ایک آواز ہے آپ کی جس کو اویسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات، میں نے یہ دیکھا کہ ابھی وہ بچی کے حجاب کا میٹر تھا، بڑے بڑے اچھے لوگ منہ پہ تالے لگے نظر آئے، بڑے بڑے اچھے لوگ گنگے اور بہرے بنے نظر آئے۔ کہاں گئی ہماری وہ نیتا نگری جو مسلمانوں سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہمیں پیارے ہیں اور ہم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں؟ آج کوئی بولتا نظر نہیں آیا۔ لیکن آج جب تمہاری بچیوں پر ظلم کیا گیا، تمہاری بچیوں سے حجاب چھیننے کی بات کی گئی، تمہاری بچیوں کے حجاب پہ انگلی اٹھائی گئی، تو اگر کوئی بولتا نظر آیا، کوئی تمہاری آواز کو اٹھاتا نظر آیا، تو ایک وہی شخص ہے کہ جو آپ کی عدالت سے لے کر کے اور جو ہے سنسد تک آپ کی آواز کو اٹھاتا نظر آیا کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ مسلمانوں، آپ اپنی قیادت کو مضبوط کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے کسی کے ساتھ جانا تو اپنے آپ کو گڈھے میں دھکیلنے کے برابر ہے، اپنے آپ کو گڈھے میں ڈالنا ہے۔ تو مسلمانوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، گڈھا بھی پہلے بھرا جاتا ہے، اور جب گڈھا بھر جاتا ہے اس کے بعد جو اس پر ایک اینٹ بھی لگتی ہے تو عمارت نظر آتی ہے۔ پہلے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو گڈھا بھرنا پڑے گا۔ اگر آپ آج گڈھا نہیں بھرو گے تو یہ گڈھا کل اور گہرا آپ کو نظر آئے گا۔ جو آج یہ کھائی آپ کو چھوٹی نظر آ رہی ہے، یہ کھائی دم پہ دم بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم نے گڈھا بھرنے میں ہی تو دیر کر دی، کاش یہ گڈھا ہم نے پہلے بھر لیا ہوتا تو آج تمہاری قیادت، مضبوط قیادت نظر آ رہی ہوتی، تمہاری مضبوط عمارت نظر آ رہی ہوتی، تمہاری ایک مضبوط آواز نظر آ رہی ہوتی۔ جو دنیا تم پر انگلی اٹھاتی ہے، کسی کی طاقت نہیں کی جو تم پر انگلی اٹھائے۔ حضرات، ہمارے سکھ بھائی ہیں، وہ اپنے پگڑی باندھتے ہیں، ان کی پگڑی بھی اگر وہ اسکول میں جائیں گے تو پگڑی باندھ کر جائیں گے، ایروپلین میں جائیں گے پگڑی باندھ کر جائیں گے۔ ان کی پگڑی پر کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی قیادت مضبوط ہے۔ ان لوگوں نے ہوش کے ناخن لے لیے ہیں، انہوں نے اپنا گڈھا پاٹ لیا ہے۔ ہم اپنے گڈھے کو گڈھا کہہ کہہ بڑا کرتے چلے جا رہے ہیں کہ بھئی اس گڈھے میں اپنے آپ کو گڈھے میں دھکیلنا ہے۔ ان کے ساتھ جانا تو اپنے آپ کو، اپنے ووٹ کو، اپنے ادھیکار کو گڈھے میں ڈالنا ہے۔ مسلمانوں، کان کھول کے سنو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی بلڈنگ جب تک نہیں بنتی جب تک کہ اس کے لیے گڈھا نہیں بنایا جائے، اس کے لیے پلر کے لیے گڈھا بنایا جاتا ہے، اس کی نیو کے لیے گڈھا کھودا جاتا ہے، پہلی اینٹ گڈھے میں ہی رکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب گڈھا بھر جاتا ہے تو عمارت اوپر تیار ہوتی ہے۔ اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ یہ گڈھا کیسے بھرے گا، یہ گڈھا کیسے بھرے گا، تو کان کھول کے سن لیجئے، آپ عمارت تعمیر نہیں کر پائیں گے، آپ مکان نہیں بنا پائیں گے۔ اور مسلمانوں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف تمہارے پاس ایک ووٹ کا ادھیکار ہے۔ یہ ووٹ کا تمہارا ادھیکار ہے، اس کی طاقت کو پہچانو۔ یہی ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کو اگر صحیح طریقے سے آپ نے پہچان لیا تو یہ آپ کے لیے جو ہے بہت مضبوط چیز بن جائے گی۔ آپ اس کو بہت سلیقے کے ساتھ استعمال کریں، آپ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں، آپ اس کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ آپ سمجھدار ہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اس کو ووٹ دیں، اس کو دیں، لیکن یہ میں کہوں گا، یہ جو ہتھیار ووٹ کا آپ کے پاس ہتھیار ہے، خدا را اس کا استعمال صحیح کریں، اور اس کا استعمال کرنے کا آپ کو سنویدھان نے رائٹ دیا ہے، آپ کے پاس یہ پاور ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم اپنے ووٹ کو گڈھے میں نہ ڈالیں، کہیں نہ کہیں گڈھا تو آپ کو بھرنا پڑے گا۔ اے میری قوم، اگر آج یہ گڈھا تم نے نہیں بھرا تو یہ گڈھا بڑا ہوتا چلا جائے گا، اور یہ ایک دن اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پھر اس کا بھرنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ میرے جملے یاد رکھنا۔ اتنی بات آپ کو بتانا، یہ سمجھانا میری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو پھر کون یہ بات بتائے گا؟ کچھ لوگ جو ہے پھر مخالفت میں آ جاتے ہیں
بھئی یہ مولانا تو جو ہے بک گئے ہیں، یہ مولانا تو سیاست کی بات کر رہے ہیں. باخدا میرا سیاست کی کیریئر سے کوئی تعلق نہیں، مجھے کوئی کرسی نہیں چاہیے، مجھے کسی کرسی سے کوئی مطلب نہیں. یہاں تو اللہ اللہ کرنے والا مسجد مدرسے والا ایک میں مولانا ہوں. میرا کام ہے قوم کی اصلاح کرنا، اپنی قوم کو صحیح بات بتانا. مگر یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس چیز کو میں محسوس کر رہا ہوں، میں چاروں طرف سے یہ آوازیں سن رہا ہوں کہ ہم جو ہے بھئی اپنا یہ ووٹ گڈھے میں نہیں ڈالیں گے، یہاں نہیں ڈالیں گے. مسلمانوں، آج میں گزارش کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے اگر کوئی گڈھا آپ کو نظر آ رہا تو اس گڈھے کو بھر لو. جس دن وہ گڈھا نے بھر دیا تو آپ کا اس پر پلر کھڑا ہو جائے گا، اور جب وہ پلر کھڑا ہو گیا تو اس پر آپ ایک برج بنا سکتے ہیں جس پر آپ کی قیادت کی سواری بہت تیزی کے ساتھ رفتار بھرتی نظر آئے گی. لیکن اگر آج آپ گڈھا کہتے کہتے پیچھے ہٹتے رہتے، گڈھا بہت بڑھ جائے گا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل میں ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا. میرے بھائیوں، آج جگہ جگہ سے خبریں سننے کو ملتی ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک کسی نے کلپ میرے پاس بھیجی تھی، کچھ بچیاں برقع اوڑے ہوئے، کچھ ہماری بہنیں برقع پوش ایک راستے سے گزر رہی ہیں، اور ان پر اوباش قسم کے نوجوان لڑکے گندے نالی کا پانی پھینک رہے ہیں. اور وہ ایک دو لڑکی نہیں، سینکڑوں 50 بیٹیاں ہیں، وہ بیچاری چھپ چھپ کے رو رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں، کیونکہ ان کی خطا یہ ہے کہ وہ برقع پہنے ہیں، وہ نقاب پہنے ہیں، اور راستے کے دونوں کنارے یہ اوباش ٹائپ کے لڑکے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں بالٹیاں اور پانی کے لیے لوٹے ہیں، اور جیسے ہی وہ راستے سے گزر رہی ہیں بچیاں، گندے نالے کا پانی بھر کر کے بالٹیوں کے ذریعے ان بچیوں کے ورقوں پہ پھینکا جا رہا، ان بچیوں کے اوپر پھینکا جا رہا. بتاؤ مسلمانوں، اگر تم نے اپنے آپ کو، اپنی قیادت کو مضبوط نہیں کیا، تم نے اپنے ووٹ کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کیا، تو خالی مسجد کے حجروں میں بیٹھ کر کے آپ حفاظت نہیں کر سکتے. آپ کو قیادت کے میدان میں بھی آنا پڑے گا، آپ کو کہیں نہ کہیں اپنی قیادت کو مضبوط کرنا پڑے گا. میری بات اگر کسی کو کڑوی لگی ہو، میں اس سے معذرت چاہوں گا اور میں معافی چاہوں گا، لیکن میرا جو دل کا درد ہے میں نے وہ بیان کر دیا. یہ میرے دل کا درد ہے. چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کی آواز تک اٹھانے والا نہیں ہے. آپ ایک مظلوم بن کے کہیں موب لنچ کیے جاتے ہو، کہیں مارے جاتے ہو، کہیں بچی کا حجاب چھینا جاتا ہے، کہیں بچی کے سامنے نعرے لگائے جاتے ہیں. مجھے مسلمانوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا را ہوش کے ناخن لو. اور رہی تعداد کی بات، تو دیکھیے اللہ غیب سے مدد کرتا اور تمہاری تعداد کم نہیں ہے. الحمدللہ آج اچھی خاصی تعداد میں آپ ہیں. اتنی تعداد میں تو مسلمان کبھی نہ تھا جتنی آج آپ کی تعداد ہے. الحمدللہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے ہر طریقے سے. آپ سمجھداری سے کام کریں، اپنے ووٹ کا بھی صحیح استعمال کریں، اپنی صحیح قائد بنائیں، اور یہ گڈھا گڈھا کہہ کے لوگوں کو نہ ڈرائیں کہ ہم اپنا ووٹ گڈھے میں نہیں ڈالیں گے، ہم اپنی سپورٹ گڈھے میں نہیں ڈالیں گے. یہ گڈھا ضرور ہے، واقعی مجھے بھی یہ گڈھا دکھ رہا ہے، آپ کو بھی یہ گڈھا دکھ رہا ہے، آپ کی بات صحیح ہے، گڈھا ہے، مگر گڈھا بھرنا ضرور پڑتا ہے. اور یہ گڈھا جتنا دیر سے بھرو گے، یہ گڈھا اتنا بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ گڈھا زیادہ بڑا ہو گیا تو پھر آپ بھر بھی نہیں پائیں گے. لہذا ابھی اگر آنکھ آپ کی کھلی ہے تو اس کو بھر لو. یہ گڈھا بڑھ گیا تو آپ کی قیادت کی عمارت انشاءاللہ بہت اونچی تعمیر ہو جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ہمارا یوٹیوب چینل سلمان حسینی ہردواری سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں. شکریہ.